دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں، اور یہودی اپنی اسی آخری سازش میں لگے ہیں کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی کہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیا جائے، کہ جس کے بننے کے بعد یہ یہودی اس میں 2000 سال پرانا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے، جس پر وہ اپنے مسیحا دجال کو بٹھا کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اس لیے اسرائیل آج کل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے، اور اسی جنگ کے دوران ہی ان کا خاص ٹارگیٹ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیں۔ اس کے پیچھے کی پلاننگ 1897 ہی میں یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحا مطلب دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہی اسرائیلی یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تو یہی اسرائیلی بچ بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی ناؤ پر لکھ دیا تھا کہ اے لوگو، ہماری آخری امید کو مت توڑنا۔ اس وقت میں سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر کی وجہ سے اسرائیلیوں کو اپنی پاس جگہ دینے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا، لیکن آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھا کر اپنے یہاں رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ دے دی۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا، کہ دھیرے دھیرے جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، یہ انہی کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ جمانے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم ڈھایا، ایسے ہی یہ یہودی 1946 کے بعد سے فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی بندوق کا نشانہ بنا کر مار ڈالا ہے۔ دوستو، مسلم دیش جیسے آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دن رات وہ فلسطینی لوگوں کا خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے ہی حالات آگے بھی رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال امام مہدی علیہ السلام پر غالب آنے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارے گا، اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کریں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری دنیا پر ایک عام حکومت ہوگی۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابوں اور حالات کو غور سے پڑھیں، اور اپنے بڑے بڑے علماء کرام کی مانیں تو شاید 3 سے 4 سالوں کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں، اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں ہے، اور اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد امام مہدی علیہ السلام بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان سے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا، صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے کے لیے صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب لوگ خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا، اور یاد رکھنا اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا، اور تم اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کے جامع مسجد کے ایک مینار پر نازل ہوں گے، اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے، اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے۔ تو اس سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پانی اپنے کنٹرول میں کرے گا،
اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے کھانا پانی سب کچھ دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوکا پیاسا تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا تو اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک سے ایک زوردار کی آواز گونجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے نیچے اتروں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لے جائیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اس لیے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ، اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں بھاگتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود پائیں گے جہاں ایک جگہ ہے مقام لود، وہاں پر اس کو پکڑیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس وقت ایک بڑی خون ریز جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لود پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، دجال اس زمین پر پورے 40 دن تک لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس طرح سے پورے 40 دن تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا، اور یہودی اس کی قیادت میں مسلمانوں پر بے حد ظلم ڈھائیں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو یہ معلومات حاصل ہو سکے۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔